دیکھیے ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے اس کا واحد حل تو مذاکرات ہی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جتنا بڑا مسئلہ ہو اس کو حل کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا ہی پڑتا ہے. تو اگر مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور ان مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے. اور بانی پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے خاص طور پر جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں اور انہیں بھی چاہیے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل یا بات چیت جو شروع ہوئی ہے اس کو آگے کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ مذاکرات کے ذریعے جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ پی ٹی آئی کو ملے گی. پی ٹی آئی نے اپنی جو پولیٹیکل سپیس ہے وہ کھو دی ہے اپنی احتجاج کی سیاست کی وجہ سے. ان کو یہ بتایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کیونکہ ہر مسئلے کا حل احتجاج ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 26 نومبر کو بھی بانی پی ٹی آئی کو موقع ملا اور اس حوالے سے جو موقع تھا وہ انہوں نے گنوا دیا. اس سے پہلے بھی جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو شاہ محمود قریشی اور اس وقت جو دیگر لوگ تھے پی ٹی آئی کے ان کے مذاکرات جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے ساتھ بھی فائنل ہو گئے تھے اور الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہونے جا رہی تھی. لیکن جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم احتجاج کریں گے. اسی طرح ملک کے اندر انتخابات ہونے جا رہے تھے جب عدم اعتماد ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف اور اس کے بعد جو شہباز شریف وزیر اعظم بنے اور پی ایم ایل این کی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نئے انتخابات کروانے جا رہے ہیں. لیکن اینڈ ٹائم پر جو ہے عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے وہ انتخابات نہ ہو سکے اور پھر پی ٹی آئی کو اعلان کرنا پڑا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں ہم زیادہ دور نہیں جاتے نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہی دور دیکھ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی راستہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا ہے. اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. نواز شریف 2 مرتبہ جو ہے وہ ملک کی سیاست سے آؤٹ ہوئے. ایک مرتبہ جلا وطن ہوئے، دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے، پھر وہ لندن چلے گئے. لیکن اس کے باوجود وہ واپس آئے. جو ان کے لوگ تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے راستہ نکالا جس کی وجہ سے آج پھر پی ایم ایل این جو ہے وہ برسر بالکل ایسے ہی. شکیل صاحب مسئلہ کتنا بھی بڑا ہو اس کا مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جا سکتا ہے. سڑکوں پر نکل کر تو مسائل کا حل نہیں ہوتا، اس سے تو اشتعال پھیلتا ہے اور چیزیں خراب ہوتی ہیں. الیاس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ باتیں بہت عرصے سے ہم بھی کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سازگار ماحول بھی بننا چاہیے، چیزیں بہتری کی جانب جانی چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہر چیز اپنی اسی جگہ سٹک ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کیسے اس کو کون سا ایک ایسا پش ملنا چاہیے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں بگاڑ کی جانب جانے کی بجائے؟ دیکھیے مذاکرات ہونا بالکل بڑا وقت کی ضرورت تھی. بہت تناؤ پایا جا رہا ہے صورتحال جیسے بھی ہے، کیونکہ پھر کال دی ہے کہ جو گلی محلوں میں نکل کے اس طرح پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس طرح کی تحریکیں وغیرہ چلائی جا رہی ہیں. لیکن اس کا جو پہلے بھی مذاکرات کے لیے بات ہے، لیکن ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈے میں وہ چیزیں شامل ہیں کہ بانی کی رہائی، یہ فارم 47 کا اگر یہ چیزیں دوبارہ بھی آ جاتی ہیں یا کوئی شرط اس کے لیے رکھی جاتی ہے جیسے کہہ رہے مشروط کے کسی شرط کے بغیر، تو پھر کیا مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیا وہ لوگ مان جائیں گے جو سارے دوسرے ہیں جو احتجاجی سیاست کر رہے ہیں وہ چیزیں مان جائیں گے؟ کیونکہ ان کا تو ایک ایجنڈا ہے کہ بانی کی رہائی. بالکل. اب تو ملاقات نہیں اور رہائی کے لیے سارے کہہ رہے ہیں، تو وہ رہائی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. یہ لوگ اس طرح مذاکرات کریں، یہ ملاقات کریں گے، کیا پرائم منسٹر ان کی بات مان لیں گے؟ کیا ان کو کوئی ریلیف دیں گے یا کوئی ایسی چیز؟ تو کوئی ہے محمود اچکزئی سے ہے کیونکہ ان کو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ کوئی بات چیت کر کے رہائی کے لیے بات چیت وغیرہ کریں گے. لیکن اگر پرائم منسٹر رہائی کی بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں جائیں، اس کے فیصلے کورٹ میں ہوں گے ان کے تمام کیسوں کے، جس میں سزا بھی سنائی گئی ہے پچھلے ہفتے. تو اب ایسے معاملات میں کیا؟ تو مینڈیٹ ہونا بڑا ضروری ہے ان کے پاس جو مذاکرات کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر وہ مذاکرات کر رہتے ہیں تو پھر یہ مذاکرات وہ قبول کر لیں گے، باقی نہیں کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ایسے مذاکرات کا وقت کا ضیاع ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال اس طرح کی جائیں مذاکرات کرنے کے لیے کہ مینڈیٹ لے کے پہلے ملاقات کروائیں تاکہ وہ مینڈیٹ لے کے جائیں کہ کس حد تک جا سکتے ہیں. یا تو پھر اگر نہیں مینڈیٹ میں وہ شامل نہیں کرنا، مذاکرات میں ان کو شامل نہیں کرنا چاہتے اس ایجنڈے کو، ان کی رہائی کو، تو پھر -1 فارمولہ ہی ہے اس کو جو
जिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उसको ये कबूल कर लेंगे बाकी जो कारकुन हैं या जो इनके लीडर हैं जो एहतजाजी सियासत करें, या इनकी अगर रिहाई चाहते हैं कि पहले कोट लखपत वालों की रिहाई हो जाए। इलियास साहब उस पर तो वो ये कहते हैं कि अगर -1 होगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी चीज को किसी सूरत में ना माना जाएगा ना देखा जाएगा। सही। जो कारकुन है तो इस चीज की सूरत हाल में तो कोई नहीं नजर आ रहा। इसमें ये जो जितने मर्जी मुज़ाकरात कर लें, पहले भी बातचीत हुई हो लेकिन उसका नतीजा सही। लेकिन बात ये है कि इलियास साहब फिर भी हर मसला टेबल टॉक पर ही, सियासी दर्जा हरारत भी इसी तरह कम हो सकता है कि बैठें, बातचीत करें, कुछ आपकी सुनी जाए, कुछ दूसरी पार्टी की सुनी जाए। एक्सपर्ट्स की राय इस हवाले से आपने जानी। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये बात करेंगे आलमी सफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिली हैं, असल क्रेडिट किसको जाता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।